الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتفرقوا صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر سامعین ناظرین، میں نے قرآن مجید کی ایک دو لفظ تلاوت کیے ہیں، لا تتفرقوا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دو پس منظر رکھتا ہے، دو مقامات ہیں جہاں دو الگ الگ انداز میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں اس سے مراد مذہبی فرقے، فقہی فرقے یا مسالک لیے جاتے ہیں، جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا علامہ ابن تیمیہ آگے اس لیول کے آدمی تھے، پھر جعفری، فقہ جعفریہ والے، اس کے بعد رو در رو، حتیٰ کہ جو مسالک ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، آگے ان کے فردر گروپس ہیں، بعض لوگ ان کو فرقہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رائے ہے، علمی رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی فرقے ہوں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اہل سنت مجموعی اور اہل تشیع کو فرقہ کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض لوگ امت مسلمہ کو ایک گروپ کے طور پر، اور باقی دنیا میں جو باقی گروپس ہیں، ریلیجس گروپس ہیں، ان کو الگ فرقہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ مختلف ائمہ کی مختلف رائے رہی ہے۔ اس بارے میں گزارش یہ کرنی ہے، میں کوئی بڑے لیول کی جو ہے وہ ریسرچ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، ایک درد دل آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی بیخ کنی کرنے کے لیے بہت ساری ہدایات بیان کی، اور ایک حدیث پاک فرقوں میں بٹ جانے والی جو 73 والی ہے، اس حدیث پاک ظاہرہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، لیکن دوسری طرف قرآن کا فرمان، رب کا فرمان، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتنوں کے دور کی اور دوسری احادیث میں جس طرح بچ جانے کے احکامات ہیں فرقوں سے، اور اپنی امت کے لیے جس طرح خیر خواہی کے حضور کے جذبات تھے، وہ ساری چیزیں ایک طرف، صرف ایک حدیث پاک کو لے کر ہم امت میں فرقے بنانے کے چکر میں، اور اپنے فرقے کو فرقہ ناجیہ یعنی جو فرقہ جنت میں جانے والا ہے، باقی جہنم میں جانے والے ہیں، اس طرح کا ثابت کرنے کے پروسیس میں رہتے ہیں ساری زندگی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علمی نام، اور بڑے بڑے مفسرین، اور بڑے بڑے متکلمین، اور بڑے بڑے محدثین صرف اپنے ہی گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے، اور دوسرے گروپ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان کی ساری آراء کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، حالانکہ دوسرے گروپ میں بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلامک ہسٹری میں سے، اگر آپ چیک کریں تو سائنس کی خدمت کس گروپ نے کی، ادب کی خدمت کس گروپ نے کی، علم کلام کی خدمت کس گروپ نے کی، یہ ڈفرینٹ گروپس جن کو ہم فرقے سمجھتے ہیں اور ان کو ہم ناریہ یا جہنمی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ سارے ریسرچ کے بعد ہی انسان کو پتہ چل سکتا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد۔ ریسرچ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ یونیورسٹی میں کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ریسرچ کر رہے ہیں۔ ریسرچ کا مطلب یہ ہے، قرآن نے جو یتدبرون اور تتفکرون اور یتفکرون اور تاکلون یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ کوئی یونیورسٹی ریسرچ کے لیے نہیں استعمال کیے ہیں، یہ ہر انسان کی بحیثیت مسلمان جو پڑھا لکھا آدمی ہے، باشعور آدمی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر تحقیق کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، نتائج اخذ کرے، اور اپنی زندگی کے لیے اور نتائج کی روشنی میں ایک لائحہ المرتب کرے۔
تو یہ وہ لفظ میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھا قرآن مجید میں کہ لا تتفرقوا، مت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ۔ فرقہ کا مطلب ٹکڑا ہونا ہے۔ اب دیکھیے گوشت ہے نا، گوشت ہے، پہلے جانور ہوتا ہے پورا، اس کو ذبح کرتے ہیں تو دو حصے ہو جاتے ہیں، سر الگ ہو جاتا ہے، دھڑ الگ ہو جاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اب وہ ٹکڑے ٹکڑے وہ جانور والی پاور نہیں رکھتا، ہم کھا جاتے ہیں، اس سے آگے اخراج ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو عمل ہے اس کے بعد جسد واحد نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ایک جسد واحد کی مانند ہے، اور اذا اشتکا عضو منہ، اگر ان میں سے ایک عضو کو بھی ہیٹ، بخار، گرمی، تکلیف، کوئی چیز محسوس ہو تو سائر جسد جو ہے، سارے کا سارا جسم اس کو فیل کرتا ہے۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ جب امت کا درد نہیں ہے، امت کے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے دنیا کے کسی خطے میں، کسی خطے میں، کسی خطے میں اگر پرابلم ہو رہی ہے اور ہمارے دل میں فیل نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے تحت ہم اس امت مسلمہ کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، ہم ٹکڑے ہو کر الگ ہو گئے، ہم ایک فرقہ بن گئے، ہمارا دل ایک فرقہ بن گیا۔ اب یہ فرقہ پرستی، انا پرستی اور خود پرستی اور اپنے علم جو اپنے پاس موجود ہے اسی علم کی پرستش کرنا، یہ انسان کو اور امت مسلمہ کے فرد کو زیبا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب یہ فرقہ پرستی کا ایک پہلو تھا، فرقہ پرستی کا ایک دوسرا پہلو کہ فرقہ پرستی جو ہم امت مسلمہ کے اندر جو فرقہ پرستی سیاسی جڑ پکڑ گئی ہے وہ مذہبی فرقہ پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمی اختلاف کو تو رحمت قرار دیا، لیکن عصبیت پر مبنی اختلاف، جو عصبیت پر مبنی اختلاف ہے اس کو رحمت قرار نہیں دیا، اس کو تو عصبیت جاہلیت قرار دیا۔ اور عصبیت جاہلیت جو ہے یہ کفر کی علامات میں سے اور کفر کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید متفکر تھے، اور صحابہ کرام کو یہ تبلیغ کرتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ سینکڑوں احادیث کی کتب میں یہ والے حضور کے جو سینٹینسز ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ یہ عصبیت واپس نہ آنے دینا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عصبیت کو، قومی عصبیت، علاقائی عصبیت، لسانی عصبیت، تین بڑی عصبیتیں، اور اب ایک اور عصبیت بنتی جا رہی ہے، ملکی عصبیت۔ ملکی عصبیت، ہم پاکستانی نیشنل، وہ انڈین نیشنل، وہ بنگالی نیشنل، وہ افغانی نیشنل، مسلمان جہاں بھی ہے وہ مسلم نیشنل ہے۔ یہ جو کنٹری یا اسٹیٹ بنائی جاتی ہے یا ملک بنایا جاتا ہے، یہ ملک تو آپ کے جو لوگوں کے کچھ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی گورننس کی چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ہر علاقے کے لیے، یہ کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے تو نہ، اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا نا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ یعنی یہ ممالک جو باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، حد بندیاں ہیں، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، آج سے 100 سال بعد دنیا کا نقشہ یہ نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا، یہ تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں۔ تو ان چیزوں کو بھی، عصبیتوں کو ہم نے اپنے اندر داخل کر دیا، اور ادخلوا فی السلم کافہ، جو قرآن نے کہا ہے کہ دین میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہم ان شعبوں پر انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کے سامنے شعبوں پر بات کروں گا کہ انسانی زندگی کے کون سے شعبے ہیں جن میں ہم اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دے رہے ہیں۔ اور یہ عصبیت جو اسلام نے حرام قرار دے دی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حرام قرار دے دی تھی، منع کر دیا تھا، وہ عصبیتیں پھر مسلمانوں میں در آئی ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ عصبیتیں ہم اپنے مسائل اور مفادات کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اسلام کے تناظر میں ان کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر نیکسٹ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔